بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین السلام علیکم. میں ہوں آپ کا میزبان صابر شاکر. وفاقی دارالحکومت اسلام آباد سے کچھ تازہ ترین اطلاعات اور اہم خبریں آپ سے شیئر کرتے ہیں. پاکستان کے سیاسی صورتحال بالکل یکسر تبدیل ہو گئی اور جمعۃ المبارک جو ہے وہ واقعتاً مبارک ثابت ہوا پاکستان کے عوام کے لیے، پاکستان کی جمہوریت کے لیے، پاکستان کے آئین کے لیے، اور پاکستان تحریک انصاف اور عمران خان اور شاہ محمود قریشی صاحب کے لیے، ان کے رہنماؤں کے لیے. کیونکہ جس حد تک ایک فسطائیت مسلط کی گئی تھی، ڈکٹیٹرشپ مسلط تھی، اس میں آج بریک لگی اور بہت بڑی بریک. اور یہ سپریم کورٹ آف پاکستان سے ہوا کا تازہ جھونکا آیا ہے. تحریری فیصلہ، پچھلا ویلاگ ضرور سن لیجیے گا، جو تحریری فیصلہ جاری کیا ہے اس میں تو سائفر کیس کی ہی نہیں بلکہ جو پولیٹیکل وکٹمائزیشن کا ایک عمل جاری ہے اس ملک میں، اور جو پچھلے 70-72 سالوں میں پاکستان کے ساتھ جو کھلواڑ کھیلا گیا اس کی بخیے ادھیڑ دیے گئے ہیں، دھجیاں اڑا دی گئی ہیں. خاص طور پہ جسٹس عطر من اللہ صاحب کا جو اضافی نوٹ ہے وہ بھی پڑھنے کے قابل ہے. لیکن جو جسٹس منصور علی شاہ صاحب نے جو ایک فیصلہ لکھا ہے اس فیصلے میں بھی جو سائفر کی بنیادیں تھیں، وہ جو بنیاد بنائی گئی تھی اس بنیاد کو ہی اڑا کے رکھ دیا ہے. اور اس میں واضح طور پر یہ بتا دیا گیا ہے کہ سائفر میں ایسا کوئی جرم نہیں ہوا کہ جس کے تحت سزائے موت، عمر قید یا 14 سال قید کی سزا سنائی جا سکے یا اس پہ کوئی آفیشل سیکرٹ ایکٹ تحت مقدمہ چلایا جا سکے. یہ بہت ہی میننگ فل، بہت ہی امپورٹنٹ ہے، جس کے بعد جاتی کے عمرہ جو ہیں وہ بہت زیادہ پریشان ہیں اور خاص طور پہ لاڈلے بہت زیادہ پریشان ہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ انہوں نے تو یہ سوچا ہوا تھا کہ سب کو جیل میں ڈال کے ہم یہ انتخاب جو ہے بآسانی جیت لیں گے اور انتخابات میں ہم ہوں گے اور ہمارے لیے خالی میدان ہوگا اور پھر اگلی ہم حکومتیں بھی بنائیں گے اور اس سے کہیں زیادہ ظلم کریں گے، اس سے کہیں زیادہ لوٹ مار کریں گے. میں آتا ہوں فیصلے کی طرف. پہلے فیصلہ، اس کے بعد مزید کچھ باتیں آپ سے کریں گے لیکن بہت ہی امپورٹنٹ ہے. یہ ابتدائی طور پہ انہوں نے ایک مقدمے کی جو ڈیٹیل بتانی ہے، جسٹس منصور علی شاہ صاحب نے وہ بتائی ہے کہ سابق وزیر اعظم کے خلاف الزام یہ ہے کہ اس نے معلومات کو خفیہ طور پہ فراہم کیے، جو معلومات تھیں وہ خفیہ معلومات، اس کو پبلک میں بیان کیا. اور اس میں پھر سائفر ٹیلی گرام جو آیا اس کے بارے میں بتایا اور یہ الزام لگایا کہ جی حقائق کو توڑ مروڑ کر اپنے مذموم مقاصد اور ذاتی فائدے کے لیے استعمال کیا گیا اور ریاستی سلامتی کے مفادات کے لیے نقصان دہ طریقے سے اس کو استعمال کیا اور اس سے پاکستان کی سالمیت کو نقصان پہنچا. اور پھر وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی صاحب پہ بھی یہی الزام ہے کہ انہوں نے اس سارے معاملے میں عمران خان صاحب کی مدد کی. یہ درخواست گزاروں نے براہ راست بالواسطہ طور پر بیرونی طاقتوں کے مفاد کو فائدہ پہنچایا اور ریاست پاکستان کو نقصان پہنچایا. انہوں نے کہا جی کہ ہم نے فریقین کے دلائل سنے اور جس حد تک ہم سن سکتے تھے ضمانت کی درخواست میں وہ سنے ہیں، اور جو کچھ ہم نے ریکارڈ دیکھا ہے تو اس ریکارڈ کے مطابق انہوں نے کہا کہ سرکاری رازداری جو بھی ہوتی ہے، اس سے آفیشل سیکرٹ ایکٹ 1923 ایکٹ کے سیکشن 5A کی شق A سے D تک بیان کیا گیا ہے. پورا جو آرٹیکل ہے وہ یہاں پہ رپورٹ کیا گیا جو سیکشن 5 ہے، کیونکہ اس میں جو 5(3) کی شق B ہے، یہ ذرا غور سے سننے والی بات ہے کہ 5(3) کے شق B کے تحت قید کے ساتھ جو 2 سال تک بڑھ سکتی ہے یا جرمانہ یا دونوں کے ساتھ، اور ایکٹ کے ساتھ، اور اس ایکٹ کے سیکشن 12(1) کی شق B کے تحت قابل ضمانت ہیں. لیکن اس کے بعد جو آگے بیان انہوں نے کہا کہ اس میں پھر ایک اور شق کا اضافہ کر دیا گیا ہے 5(3) کی شق B کے تحت. یہ قابل سزا ہے جس کے تحت سزائے موت دی جا سکتی ہے، عمر قید کی سزا دی جا سکتی ہے، 14 سال کی سزا سنائی جا سکتی ہے. تو اس میں بھی اس کیس میں اب تک جو شواہد پیش کیے گئے ہیں عدالت کے سامنے، اب غور سے سنیے گا کہ جو شواہد اس وقت تک انہوں نے کہا کہ ریکارڈ پہ آئے ہیں، ان ریکارڈ کے اس شواہد کے مطابق یہ جو متعلقہ شق لگائی گئی ہے، جو آفیشل سیکرٹ ایکٹ کی متعلقہ شق جس میں سزائے موت، عمر قید 14 سال، وہ کہتے ہیں وہ جرم ایسا ہوا ہی نہیں اور ایسا کوئی ریکارڈ پیش نہیں کر سکے کہ جس کے بعد یہ ثابت ہو. ایسے جرائم کے سلسلے میں سیکشن 497(1) اور فلاں فلاں آگے انہوں نے لکھا ہے کہ فلاں شقیں موجود ہیں. تو اس لیے لہٰذا انہوں نے کہا جی موجودہ کیس میں ہمارے سامنے صرف ایک سوال یہ ہے کہ کیا اس مرحلے پہ یہ ماننے کے لیے کوئی معقول بنیاد ہے کہ درخواست گزاروں نے اس جرم کا ارتکاب کیا ہے جس کی دفعہ 5(3) کی شق B کے تحت سزا دی جا سکتی ہے، یعنی سزائے موت، عمر قید اور 25 سال اور 14 سال قید. تو کیا یہ جرم عمران خان صاحب اور شاہ محمود قریشی صاحب نے کیا ہے
جو ہمارے سامنے ریکارڈ پیش کیا گیا اس وقت ہم نے یہ دیکھا تو انہوں نے کہا کہ ایسا کوئی ریکارڈ ہمارے سامنے نہیں آیا کہ جس پہ یہ لگایا گیا. کیوں؟ انہوں نے کہا کہ کیونکہ جو اس شق کے تحت جس میں سزائے موت عمر کا 14 سال ہے اس میں کیا کیا آتا ہے؟ اس میں آتا ہے کہ جی دفاعی ہتھیاروں، بحری، فوجی یا فضائیہ کا قیام یا اسٹیشن اور بارودی سرنگ، فیکٹری یا ڈاک یارڈ، کیمپ، جہاز یا ہوائی جہاز یا بحریہ، فوجی یا فضائیہ کسی بھی کام کے سلسلے میں پاکستان کے معاملات میں کوئی ایسا سنگین جرم، یعنی کہ فوجی تنصیبات کے حوالے سے، خاص طور پہ میں سادہ زبان میں بتا رہا ہوں کہ فوجی تنصیبات یا فوجی ساز و سامان یا فوج سے متعلق کوئی بھی دفاع سے متعلق کسی بھی کوئی جرم کیا ہو، تو انہوں نے کہا کہ ایسا اس میں تو نہیں ہے. مذکورہ جرم کے ان جو مذکورہ جرم اوپر بیان کیے گئے جو میں نے بتائے ہیں اس میں یہاں پہ یہ لاگو نہیں ہوتا. ہم ضمانت کے قانون کے ابتدائی اصولوں میں سے ایک سے واقف ہیں کہ مذکورہ سوال کا جواب دینے کے لیے کہ عدالت مقدمے کے ریکارڈ پر موجود مواد کی گہرائی سے جائزہ لینے کی مشق نہیں کر سکتی، لیکن اس کا تعین کرنا ہے. یہ صرف عارضی طور پر اس طرح کے مواد کو دیکھ کر، یعنی کہ جو سرسری جائزہ لیا ہم نے اس میں تو یہ کام یہ نہیں ہے جو بیان کیا گیا ہے. ریکارڈ پر دستیاب مواد کی جانچ پڑتال کرنے کے بعد ہمیں معلوم ہوا کہ اس مرحلے پر کوئی مناسب مجرمانہ مواد دستیاب نہیں ہے. یہ سپریم کورٹ کا فل بینچ کہہ رہا ہے، ٹھیک ہے جی، کہ کوئی ایسا کرمنل ریکارڈ یا ایسی کرمنل دستاویزات موجود ہی نہیں ہے ریکارڈ پہ جس کی بنیاد پہ یہ کہا جا سکے، جس سے یہ ظاہر ہو سکے کہ درخواست گزار عمران احمد خان نیازی نے کہ واشنگٹن سے موصول ہونے والے سائفر ٹیلی گرام میں موجود معلومات کو بتایا، یعنی کہ پبلک کیا، اور عوام کے لیے بڑے پیمانے پر کوئی انریسٹ پیدا کرنے کی کوشش کی براہ راست یا بلا واسطہ. انہوں نے کہا کہ ایسا تو کچھ نہیں ہوا، اور کسی غیر ملکی طاقت کے مفاد میں یا اس کے فائدے کے لیے نہ ہی افشا کردہ معلومات کا کسی دفاعی تنصیبات یا معاملات سے تعلق ہے. یہ ایک بڑا کیٹیگوریکلی انہوں نے کہا، اور نہ ہی اس نے کسی خفیہ سرکاری ضابطے کا انکشاف کیا ہے. یہ بھی انہوں نے بتا دیا کہ ایسا کچھ نہیں کیا عمران احمد خان نے اور وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی صاحب نے. عوام یعنی کہ عوامی سطح پر ایسا کچھ کیا ہو یا کسی خفیہ سرکاری ضابطے کا انکشاف کیا، کچھ نہیں کیا. یہ ماننے کے لیے کوئی معقول بنیادیں نہیں ہے کہ درخواست گزاروں نے ایکٹ کی سیکشن 5(3) کی شق بی کے تحت قابل سزا جرم کا ارتکاب کیا ہے. یعنی دوبارہ ذرا سننے والی بات ہے کہ دوبارہ بتا دیتا ہوں کہ فل بینچ یہ کہہ رہا ہے کہ درخواست گزاروں نے ایکٹ کے سیکشن 5(3) کی شق بی کے تحت قابل سزا جرم کا ارتکاب کیا ہے. ایسا کوئی میٹیریل موجود نہیں، ایسی کوئی معقول وجہ موجود نہیں کہ ہم اس بات کو مانیں. لہذا بلکہ یہ کافی ہے کہ جرم کے اس کیٹیگری کے مطابق انکوائری کی بنیاد پر جس کا حتمی فیصلہ فریقین کے شواہد کو ریکارڈ دیکھنے کے بعد ٹرائل کورٹ کو کرنا ہے. ہائی کورٹ نے درخواست گزاروں کی ضمانت مسترد کرنے میں جو ثوابدید استعمال کی ہے اسے غلط استعمال کیا گیا ہے، یعنی ریکارڈ پر دستیاب مواد کے برخلاف. یعنی جو سائفر کورٹ نے درخواست ضمانت خارج کی اس نے بھی غلط ایگزامن کیا، اور جو چیف جسٹس عامر فاروق صاحب اسلام آباد ہائی کورٹ نے جو کہا وہ بھی غلط تھا، کیونکہ انہوں نے شاہ محمود قریشی صاحب کی درخواست ضمانت خارج کرتے ہوئے، عمران خان صاحب کی درخواست ضمانت خارج کرتے ہوئے کہا تھا کہ یہ سزائے موت کا کیس ہے، یہ عمر قید کا کیس ہے، یعنی کہ سنگین ترین جرم قرار دے دیا تھا چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ عامر فاروق صاحب نے. لہٰذا اس کو تو انہوں نے کر دیا ہے بالکل فارغ، اور انہوں نے کہا کہ ایسا کچھ نہیں ہے. دوسرا یہ بھی بتا دوں کہ جو چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ نے حکم دیا تھا کہ 4 ہفتے کے اندر اس کیس کو نمٹایا جائے، سپریم کورٹ آف پاکستان نے کہا ہے اس کو بھی کالعدم قرار دے دیا. انہوں نے کہا کہ یہ تو ایک عام ٹرائل کے لیے ہم 4 ہفتے نہیں دیتے، تو یہ کیسے ممکن ہے. لہذا چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ کا جو فیصلہ تھا اس کے پر خچے اڑا دیے گئے ہیں آج کورٹ روم نمبر 1 فل بینچ نے. تو اس کے بعد آتے ہیں کہ جسٹس اطہر من اللہ صاحب نے اس سارے معاملے سے ایگری کرتے ہوئے آگے ایڈیشنل ایک نوٹ لکھا ہے. اس نوٹ کو بھی ذرا سنیے کہ وہ کیا کہتا ہے. جسٹس اطہر من اللہ صاحب کہتے ہیں کہ آزاد خود مختار ریاست کے طور پر پاکستان کے آغاز سے ہی جمہوریت اور جمہوریت کے عمل کو شدید نقصان پہنچا. غیر جمہوری اشرافیہ نے
पहली बार इस वक्त हमला किया था जब आइन साज असम्बली को तहलील कर दिया गया था और बाद में नजरिया जरूरत को पेश करते हुए वफाकी अदालत ने गैर आइनी होने को कानूनी हैसियत दी थी। इसने सियासी मुखालफिन के खिलाफ जबर की बुनियाद रखी। तकरीबन तमाम मुंतखब वज़राए आज़म वक्त से पहले ओहदे से हटाए जाने के बाद कैद रहे। वज़राए आज़म को नाअहल करार दे दिया गया और सियासी मुखालफिन को इख्तिलाफ राय की वजह से सताया गया और बराबरी के मैदान से इनकार करके इंतखाबात में हिस्सा लेने से रोका गया। 2018 के इंतखाबात में भी ऐसा ही कुछ हुआ और एक जमात के साथ ये सलूक किया गया, यहाँ तक कि एक वजीर आज़म को फांसी पर चढ़ा दिया गया और लोगों को बाद में इसके जनाजे में शिरकत से भी रोक दिया गया। जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब की बात हो रही है। कौम को आधी जिंदगी फौजी आमरों के तहत गुजरी, जिन्होंने आइन की तंसीख, मुंतखब वज़राए आज़म को गिराने और सियासी कारकुनों को बदतरीन जबर का निशाना बनाने के जुर्म में एक दिन की कैद का सामना नहीं किया। यानी कि जो मिलिट्री डिक्टेटर्स आए, जिन्होंने आइन तोड़ा, जमहूरियत को तोड़ा और उन्होंने वज़राए आज़म, मुंतखब वज़राए आज़म के हुकूमतों का तख्ता उल्टा, उनको कबल अज़ वक्त उनको घर भेजा और न सिर्फ तख्ता उल्टा बल्कि उनको कैद खाने में डाला और ऐसे किसी भी मिलिट्री डिक्टेटर को एक दिन भी जेल की सजा नहीं हुई और ये सारे मिलिट्री डिक्टेटर मुंतखब वज़राए आज़म की हुकूमतों के तख्ता उलट के उनको जेलों में डालते रहे, यहां तक कि एक को फांसी भी दी गई और उसका जनाजा भी नहीं पढ़ने दिया गया। ये यानी कि जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब का। इसलिए उन्होंने कहा कि इसके बरक्स मुंतखब वज़राए आज़म और मुंतखब नुमाइंदों को कैद में रखकर या जलावतनी पर मजबूर करके इंतखाबी अमल में हिस्सा लेने से रोका गया। बलूचिस्तान उस वक्त के शुमाल मगरबी सरहदी सूबे या सिंध से ताल्लुक रखने वाली सियासी क़यादत को उनके सियासी मुखालिफिन और आरा की वजह से तारीख की किताबों से मिटाया नहीं जा सकता। हकीकी इंतखाबात का तस्वुर पिछली 7 दहाइयों में फरेब ही रहा है और इसके जमहूरी अमल और अवाम के हकीकी हकूक पर यकीनन गहरे असरात मुरतब हुए हैं। ये इलेक्शन कमीशन और मुतल्लिका हुकूमत का फर्ज है कि वो इस बात को यकीनी बनाएं कि अवाम को हकीकी इंतखाबात के जरिए अपनी मर्जी के इजहार में सहूलत फराहम की जाए। ये भी इनका फर्ज है कि वो इस बात को यकीनी बनाएं कि एक सियासी जमात के खिलाफ जबर या जाबराना इक़दाम का कोई तसव्वुर न हो, जबकि दूसरी के साथ हुस्न सलूक किया जाए। उन्होंने ये भी कहा कि जो इस वक्त इंतखाबी तारीख है, हमारी इंतखाबी तारीख इंतहाई बेचैन किस्म की इंतखाबी तारीख है और उसमें सियासी के साथ जाबराना सलूक भी रवा रखे गए, यानी कि पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन भी की गई और जाबराना सलूक भी बरता गया। इंतखाबात की मुद्दत के दौरान इख्तलाफ करने वालों को ज़ाब्ते के तौर पर जमानत की मंजूरी पर गौर करना जरूरी है। अब जस्टिस अतर मिनल्ला साहब ने इसको जरा ब्रॉड बेस पे ले लिया और आगे वो कह रहे हैं कि जिन लोगों ने इलेक्शन में हिस्सा लेना है उनको जेलों से बाहर होना चाहिए और उनको आजादाना तरीके से इलेक्शन में हिस्सा लेना चाहिए। दरखास्त गुजारों पर इल्जाम है कि वो किसी ऐसे जुर्म में मुलव्वस हैं जो जुराइम के ज़िम्मे में नहीं आता, जिससे मुआशरे के खतरा हो, जैसे अस्मत दरी, बच्चों के साथ ज्यादती। तो उन्होंने कहा ये तो ऐसा है ही नहीं, तो लिहाजा ऐसे तमाम जिन पे अस्मत दरी या इस तरह का कोई हो तो ऐसे को रिहा कर देना चाहिए। यानी चौधरी परवेज इलाही साहब जो सियासी कैदी इस वक्त मौजूद हैं, वो जितने भी हैं वो सब के सब रिहाई की तरफ बढ़ रहे हैं और उनको भी रिहा होना है और वो आइंदा बहुत जल्द आपके पास होंगे और इलेक्शन कैंपेन चलाएंगे, अपने अपने इलेक्शन लड़ेंगे। दरखास्त गुजारों को कैद करने से कोई मुफीद मकसद हासिल नहीं होगा। मजीद बरा उन्होंने कहा जस्टिस अब्दुल्ला साहब ने कि इंतखाबात के दौरान उनकी जमानत पर रिहाई हकीकी इंतखाबात को यकीनी बनाएगी और इस तरह लोगों को मुअस्सर और बामानी तौर पर अपनी मर्जी के इजहार का हक इस्तेमाल करने के काबिल बनाएगी। जमानत की रायत को मुस्तरद करने के लिए कोई गैर मामूली हालात नहीं है। और उसके बाद जस्टिस अतर मिनल्ला साहब ने एक और बात भी की। उन्होंने कहा कि एक हकीकी इंतखाबात की जरूरी खसूसियात को एक सियासी अमल के तौर पर बयान किया गया है जो अवाम की आजादाना तौर पर इजहार ख्याल को जाहिर करेगा। अंदरूनी इख्तलाफात को रोकने या बैनुल अक़वामी जांच पड़ताल की तवज्जो हटाने के लिए आर्जी तौर पर तैयार किए गए गैर कानूनी इंतखाबात वाज़ेह तौर पर बैनुल अक़वामी मयारात पर पूरा नहीं उतरते। और साथ ही साथ उन्होंने कहा कि सियासी राय की बुनियाद पर इम्तियाजी सलूक या धमकियां हकीकी इंतखाबात के तस्वुर के लिए अजनबी हैं और ऐसा तस्वुर भी इंतखाबी अमल की सालमियत पर समझौता करने और इसे जाली इंतखाबात की हैसियत देने के लिए काफी होगा। हर उम्मीदवार और सियासी जमात को शहरियों तक पहुंचने और प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया समेत अवामी मसाइल तक रसाई का मसावी मौका दिया जाना चाहिए। आर्टिकल 87 का भी उन्होंने जिक्र किया। इंसानी हकूक और इंतखाबात के कानूनी, तकनीकी और इंसानी हकूक के पहलुओं पर उन्होंने कहा कि इस पे किसी किस्म का कोई कंप्रोमाइज नहीं होना चाहिए। और साथ ही साथ उन्होंने अक़वाम मुत्तहिदा की भी मिसाल दी क्योंकि उन्होंने कहा कि पाकिस्तान भी आलमी क़वानीन के
ماتحت رہ کے کام کر رہا ہے اور اقوام متحدہ کے چارٹر کے تحت کام کر رہا ہے۔ اس لیے انہوں نے کہا کہ آئین کے فریم ورک نے ریاست پر حکومت کرنے اور اپنے منتخب نمائندوں کے ذریعے حکومت کے اختیارات کو استعمال کرنے کے لیے ہر شہری کے حق میں سیاسی حقوق رکھے ہیں اور اس کی ضمانت دی ہے، اور اس بنیادی حق کو پامال کرنے کا اختیار کسی کے پاس بھی نہیں ہے۔ متعلقہ لوگوں کی سیاسی مرضی کے آزادانہ اظہار کو کسی حد تک سہولت فراہم کی جاتی ہے۔ آخرکار یہ وہی اعلامیہ ہے عالمی اعلامیہ جس میں جائز حکومتی اتھارٹی کی بنیاد یہ ہے کہ وہ حقیقی انتخابات کے ذریعے آئین کی اسکیم میں شامل ہو۔ اس پر بنیادی حقوق کی عمارت تعمیر ہوتی ہے۔ حقیقی انتخابات کا امتحان ووٹر، سیاسی کارکن، امیدوار اور سیاسی جماعتوں کی قابلیت ہے کہ وہ مذکورہ بالا حقوق کو بلا امتیاز یا بالواسطہ دھمکیوں کے مؤثر طریقے سے استعمال اور ان سے لطف اندوز۔ حقیقی انتخابات کا تصور تمام سٹیک ہولڈرز کے لیے کھیل کے میدان کے برابر کی کلید ہے۔ جب تمام سیاسی حریف انتخابی دور میں یکساں فائدے اور نقصانات سے لطف اندوز نہیں ہوتے تو شہریوں کے بنیادی حقوق کی خلاف ورزی ہوتی ہے اور ساتھ ہی آئین کی سنگین خلاف ورزی بھی ہوتی ہے۔ لہذا انہوں نے کہا کہ ضروری ہے کہ ووٹروں کے بنیادی حقوق کو جو ہے ایسے تمام اقدامات جو ان کو متاثر کرتے ہوں ان کا تدارک کرنا چاہیے۔ اس کے بعد انہوں نے کہا کہ میری رائے میں اسے انتخابی مدت کے دوران ضمانت کی منظوری کے لیے ایک بنیاد سمجھا جانا چاہیے۔ ایسی صورتحال میں ضمانت کی رعایت کو ایک اصول کے طور پر موافق سمجھا جانا چاہیے اور غیر معمولی حالات میں رد کر دیا جانا چاہیے۔ گزشتہ 7 دہائیوں کے دوران انتخابی تاریخ کو مد نظر رکھتے ہوئے اس اصول کو سختی سے اس کا اطلاق ضروری ہے، یعنی تمام کے تمام سیاسی قیدیوں کو، سیاسی رہنماؤں کو رہا کرنا چاہیے اور وہ انتخابات میں بھرپور طریقے سے حصہ لیں تاکہ تمام لوگ اپنی پسند کے مطابق اپنے نمائندوں کا انتخاب کر سکیں۔ یہ ایک بہت ہی امپورٹنٹ، بہت ہی میجر ڈیولپمنٹ ہوئی ہے آج، اور آنے والے دنوں میں اس کے ثمرات بھی آپ دیکھ سکیں گے۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔